السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10th ماہد حدیث ذات الطالبین سبق نمبر 25 آج ہم پڑھیں گے۔ وہ حدیث، وہ واقعات جس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دی، اور وہ واقعات اور وہ خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پوری ہوئی۔ 14 ہم ان میں سے پڑھ چکے ہیں، اور اب حدیث نمبر ہم 15 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے کافروں کا غلبہ اور مسلمانوں کی پستی کے اسباب، یعنی کہ قیامت کے قریب لوگوں میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ہو جائے گی۔ حدیث ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی اکلۃ الی کسعتها فقال قائل ومن قلة نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المحابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قال قائل يا رسول الله ما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشکو ان قریب الامم، دوسری اقوام کی گئی اقوام، ان تداعی کہ ٹوٹ پڑیں گی، علیکم تم پر، کما جیسا کہ تدا ٹوٹ پڑتی ہے، کلدو کھانے والی، الا کساتیہا اس کے برتنوں پر، کھانے والے برتنوں پر۔ فقالا بس کہا، قائل کہنے والے نے، ومن قلۃ کمی، نحن ہم، قلۃ کم ہوں گے، نحن ہم، یومئذ اس دن، قالا فرمایا، بلکہ انتم تم، یومئذ اس دن، کثیر بہت زیادہ ہوگے، ولکنکم لیکن تم غصان جھاگ کی مانند ہوگے، کا غصاء سیلی جیسا کہ سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے، سمندر کا جھاگ ہوتا ہے، وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ اور کھینچ لے گا اللہ تعالیٰ مِن صدوری سینوں سے، عدوکم تمہارے دشمنوں کے، محابتہ ڈر تمہارا روب، وَلَا يَقْذِفَنَّ اور ڈال دے گا فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، الوہن وہن، قالا کہا، قائلون کہنے والے ہیں، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، ما الوہن وہن کیا ہے؟ قالا فرمایا، حب الدنیا دنیا کی محبت، کراہیت الموت اور موت سے نفرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں بامحاورہ ترجمہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب اقوام تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے اپنے کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک سوال کرنے والے نے پوچھا، صحابی نے عرض کیا کہ اس وقت ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہاری مقدار بہت ہوگی، اس وقت تمہاری حیثیت سیلاب کے جھاگ کے برابر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہارا روب دشمنوں کے دلوں سے نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ یعنی دیکھیں، دنیا کی محبت اور موت کے خوف کی وجہ سے جب تم میدان جہاد میں نکلنا چھوڑ دو گے تو تمہارے دشمن تمہیں تن والا سمجھ کر نگل لیں گے، یعنی کہ کھائیں گے۔ اس ذلت کی صورتحال سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہوگا کہ دنیا کی محبت دل سے نکالو اور موت کو تلاش کرتے ہوئے میدان قتال کا رخ کرو، پھر اللہ تمہارا روب دشمنوں کے دلوں میں ڈالیں گے، فتح تمہاری تمہارے قدم چومے گی۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جتنے بھی تھے، یعنی کہ کم ہوتے تو کافروں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، لیکن ان کے اخلاص ہوتا تھا، ان کے ایک جذبہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کے دین کی خاطر لڑ رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے؟ کافروں کے دلوں میں ان کا روب ڈال دیتے تھے۔ تو اس دور میں، اس وقت میں وہ جہاد وہ ختم ہو چکا ہے، تو پھر اس طریقے سے کافروں کے دلوں میں وہ مسلمانوں کا جو ایک روب ہوتا تھا وہ نکل چکا ہے۔ اب دیکھیں، تدا علیکم کما تدا اکلا، جس طرح جب کچھ لوگ دسترخوان پہ جمع ہوتے ہیں، برتنوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس برتن کے کھانے میں سے تم بھی کچھ کھا لو، کیونکہ جب برتن قریب ہوتا ہے تو آدمی آسانی سے اس میں سے کچھ کھا لیتا ہے۔ تو اسی طرح قیامت کے قریب کافی لوگ ایک دوسرے کو اکسائیں گے کہ مسلمان کو ہلاک کر دے، کافی کفار جمع ہوں گے اور مسلمان کی جائیداد اور مال وغیرہ پر یعنی کہ مال لوٹ کریں گے۔ دیکھیں، صحابہ کرام پہلے تعداد میں کم ہوا کرتے تھے اور کافی کیا کرتے تھے؟ اسی طریقے سے کیا کرتے تھے کہ دوسرے قبائل کو اکٹھا کرتے تھے اور آپس میں جنگ کیا کرتے تھے کہ ہم کیا کریں گے، مسلمانوں پر مسلمانوں کو ہم نے ختم کرنا ہے، تو آس پاس کے قبائل کافروں کو ملا لیا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کا جذبہ جہاد دیکھتے تھے اللہ تعالیٰ، اور یعنی کہ ان کے اخلاص دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے؟ ان کا جو روب ہوتا تھا، ان کا ڈر جو ہوتا تھا، کافروں کے دلوں میں ڈال دیتے تھے، اور وہ اسی سے کیا تھے کہ بغیر جنگ کیے بھی مسلمان جیت جاتے تھے۔ کس وجہ سے؟ ان کے خوف اور روب کی وجہ سے دشمن جو تھا وہ کیا کرتا تھا؟ ہتھیار ڈال دیتا تھا۔
حب الدنیا و کراہیت الموت، اس تباہی اور بربادی کی وجہ یہ ہوگی کہ مسلمانوں کے دل میں وہن ہو جائے گا۔ وہن کے معنی سستی اور ضعف کے ہیں کہ ایمان میں سستی ہو جائے گی، اس کی وجہ سے موت سے ڈر لگنے لگے گا، حالانکہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، اور دنیا کی محبت آ جائے گی جس کی وجہ سے جہاد سے ڈرنے لگے گا کہ اگر مر جاؤں گا تو بال بچوں کا کیا ہوگا۔ جب یہ حال مسلمانوں کا ہو جائے گا تو کفار اس پر غالب آ جائیں گے، جیسا کہ ہم آج کے دور میں ہی دیکھ لیں کہ آج کے دور میں کافی مسلمانوں کی یہی حالت ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں اگر ہم جہاد پہ چلے گئے تو پیچھے سے ہماری اولاد کو کون کھلائے گا، ان کا خیال کون رکھے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے حدیث آپ نے پڑھی ہے نا کہ اولاد جو ہے وہ بخیل کرنے والی اور بزدلی کرنے والی ہے، تو اس وجہ سے کافر کیا ہے ہم پر غالب آتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور اپنے اخلاص کو صحیح کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کام کریں، تو جو ہے ہمارا جو یہ حال ہے ذلت اور رسوائی سے ہم بچ سکیں گے۔ حدیث نمبر 16 ہے کہ قیامت کے قریب آدمی جانوروں کی طرح کھائے گا۔ کیا ہم راضی سے دیکھیں حدیث میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة بألسنتها۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة، تو نہیں قائم ہوگی قیامت حتیٰ یہاں تک یخرجا نکلے گی قوم ایک ایسی قوم یأکلون وہ کھائے گی بألسنتهم اپنی زبانوں کے ذریعے، کما جیسا کہ تأکل البقرہ کھاتی ہے گائے بألسنتها اپنی زبانوں سے۔ وہاں محاورہ درس میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک ایسی جماعت پیدا نہ ہو جائے جو اپنی زبانوں کے ذریعے اس طرح کھائیں گے جس طرح گائے اپنی زبانوں سے کھاتی ہے۔ یأکلون بألسنتهم کا مطلب کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان کی گئی کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی زبانوں کو کھانے کا ذریعہ بنائیں گے، یعنی کہ ان لوگوں کی عادت یہ ہوگی کہ مال والوں کو چھوٹی چھوٹی تعریفوں اور چاپلوسی کر کے ان سے مال وصول کریں گے۔ بعض علماء نے اس کا دوسرا مطلب بیان فرمایا کہ لوگ اپنی تقریر اور تحریر، فصاحت اور بلاغت کا جھوٹا مظاہرہ کریں گے، پھر اس کی وجہ سے لوگوں سے مال کو لے لیں گے۔ تیسرا مطلب یہ بھی ممکن ہے کہ بعض لوگوں کی بعض کے سامنے خدمت کریں گے اور پھر اس کے ذریعے سے مال کو حاصل کریں گے۔ کما تأکل البقرہ، جس طرح گائے کے سامنے جو کچھ بھی ہو اس بات کی تمیز نہیں کرتی یہ خشک ہے یا تر، حلال ہے یا حرام بھی عینی ہی، اسی طرح قیامت کے قریب لوگ کھاتے وقت اور مال لیتے وقت قطعاً اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے، جو کچھ بھی ہوگا وہ کیا کر لیں گے، اس کو کھا لیں گے۔ یعنی کہ ان کی کمائی کا ذریعہ کیا ہوگا، ان کی زبان ہوگی، زبان سے کسی کی تعریف کریں گے، مال بھی توڑ لیں گے، اسی طرح کسی کی مذمت کر لیں گے، کسی کو ڈرا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل کے دور میں بھی یہی ہے کہ صحافی کیا کرتے ہیں، لوگوں کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے لیتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس سے کیا کرنا ہے، بچنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے۔ آگے ہے حدیث نمبر 17 ہے کہ قیامت کے قریب حلال اور حرام کی پرواہ نہیں ہوگی، حلال اور حرام کا فرق ختم ہو جائے گا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی الناسی، آئے گا لوگوں پر زمانہ، ایسا زمانہ لا یبالی، نہیں پرواہ کرے گا معلوم کوئی آدمی، ماخذ منہ، جو اس نے لیا ہے، امین حلال، کیا وہ حلال ہے، امین حرام، یا پھر وہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی کو جو مال ملے گا وہ اس کے بارے میں اس کی پرواہ نہیں کرے گا یہ حلال ہے یا حرام۔ یبالی بالا مبالتن، پرواہ کرنا، مقابلے پر فخر کرنا۔ دیکھیے یہ جو حدیث مبارکہ ہے آج ہر شادی کر رہی ہے، کیونکہ آج کل لوگوں نے کافروں کی دیکھا دیکھی اپنی زندگی کا معیار اتنا بلند کر لیا ہے کہ اس کے لیے اب انہیں بہت سا مال اکٹھا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ حلال ذریعے سے ہو یا حرام سے، اس سے انہیں کوئی غرض نہیں، بس مال آنا چاہیے تاکہ اچھا بنگلہ ہو، اچھی سے اچھی گاڑی ہو اور بہت اچھے لباس ہو، چاہے سود کا مال ہو، اس میں کوئی بات نہیں، رشوت ہے کوئی بات نہیں، جھوٹ کی کمائی ہے کوئی بات نہیں، ملاوٹ کا پیسہ ہے کوئی بات نہیں، بس مال آنا چاہیے، کیونکہ مال سے ہی وہ کیا ہے، عزت ہے اور کامیابی ہے۔ اب یہ جو ہے قیامت کے قریب ہوگا کہ عجیب عجیب فتنے ظاہر ہوں گے، اس زمانے میں چاروں طرف برائیاں پھیل جائیں گی۔ ان برائیوں میں سے ایک برائی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن میں مال کی اتنی ہرس اور لالچ ہوگی کہ اس بنا پر وہ حصول مال کے سلسلے میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کریں گے، وہ قطعاً اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ اگر حرام میرے پیٹ میں چلا گیا تو میری عبادات قبول نہ ہوگی، اور جو میرا جسم اس حرام مال سے پرورش پا رہا ہے یہ جہنم میں جائے گا۔ ان جیسی وعیدوں کی ان کی نگاہ میں کوئی پرواہ نہ ہوگی، دنیا کی محبت اور لالچ اس کو وہ سب کچھ کروا دے گی جس کو عام آدمی کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے طرح واقعہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حلال اور حرام میں جو ہے وہ فرق کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں حرام مال سے جو ہے محفوظ رکھے، ہمارے پیٹ میں جو بھی لقمہ جائے وہ حلال کا جائے، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے سامنے جانا آسان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔